गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। बाकी हम किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनका भी शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं कि हमारे जितने भी अदारे हैं वो सब मतराजा हो गए हैं। इतनी कंफ्यूजन है कि लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या कर रहा है, वजीर आजम क्या कर रहा है, वजीर आला क्या कर रहे हैं, सदर क्या कर रहा है, जज क्या कर रहे हैं। आज का ये व्लॉग भी मैं इन 3-4 शख्सियात पर ही बनाऊंगा, अदारों पर ही, यानी अदलिया पर, एस्टेब्लिशमेंट पर, उसके बाद निगरान हुकूमत पर और इमरान खान पर, नवाज शरीफ और इमरान खान पर, फजल रहमान पर। पहली बात मैं शुरू करता हूँ जरा फजल रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात से, जो मैंने उस दिन व्लॉग में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन से भागने के लिए एक साजिश तैयार की इन्होंने। उस दिन मौलाना की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से और उसके बाद का माहौल आप देख लें कि किस तरह के बयानात आ रहे हैं, किस तरह की कंडीशन हो रही है, किस तरह के यानी कि अदालतों में लोग जा रहे हैं कि इलेक्शन को कैंसिल करो, इलेक्शन इस वक्त नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है। जिस तरह मौलाना कह रहा है कि हम अपने किसी हल्के में जाकर कोई कारगर मीटिंग नहीं कर सकते, इतना दहशतगर्दी का डर है। और यही चीज इसने डिस्कस की नवाज शरीफ के पास, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ ने किराए पे लिया हुआ है इसको और इसका एग्रीमेंट है कि जब तक मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा तो मेरे साथ रहोगे, जब मैं बनूंगा तो तुम्हारे को सदर बना दूंगा। ये यानी कि मौलाना की सदारत का जो ख्वाब है ना वो बहुत पुराना है। वो हर सुबह उठकर अपने वो पीली वर्दी वाले फौजियों से गार्ड ऑफ ऑनर लेता है और रात को सोने से बाद यानी कि ख्वाब में भी वो देखता है कि वो सदर है। तो उसका ये ख्वाब उसको दिखाया गया है। समझ तो नहीं है, ये रेड ख्वाब है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसा ख्वाब भी खतरनाक होता है जो इस जैसा शख्स सदर बन जाएगा। ये ख्वाब भी खतरनाक है। तो इनकी मुलाकात हुई और उसमें यही तय पाया गया कि किसी तरीके से इलेक्शन को खत्म किया जाए या लेट किया जाए। वजह यह है कि ये अवाम में नहीं जा सकते। आप एक बात सोचें, मौलाना ने कहा कि मैं किसी जगह खैबर पख्तूनख्वा में मीटिंग नहीं कर सकता, जिसके पीछे पूरी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की भी और वफाक की भी। वो शख्स उठकर ये कह रहा है कि मैं कोई ऐसी मीटिंग नहीं कर सकता। अब आप सोचें इस चीज को कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। हुकूमत उसकी, अदारे सारे उसके अंडर, बल्कि फौज भी उसके अंडर, उसके अलावा यानी कि जितने भी पुलिस है उसके अंडर। तो वो किस तरह कह सकता है दूसरी साइड में जिसके खिलाफ है आप, जो इस वक्त पाकिस्तान में सब अदारों का टारगेट बनी हुई जमात है, यानी कि कोई कारकुन निकलता था उसको गिरफ्तार कर लो भाई। अगर कोई तरीके इंसाफ की बात करने के लिए मुंह से अल्फाज भी निकालता था पीटीआई, इमरान खान या तरीके इंसाफ, उसको गिरफ्तार कर लो भाई। वो इतने बड़े बड़े कन्वेंशन कर रही है और मौलाना कह रहा है कि हमें खतरा है, हमें थ्रेट्स हैं, हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं, हम यानी कि इलेक्शन की मुहिम नहीं चला सकते। अब आप फैसला करो। इतना बड़ा उसका दाड़ है और ऐसा बयान देना और इस तरह के झूठ बोलना क्या उसको जेब देता है? मैं उन आतंकवादियों से पूछता हूं जो तरीके इंसाफ के आतंकवादी है। होता तो आतंकवादी है, लेकिन मैं आतंकवादी इसलिए बोल रहा हूं कि वो आतंक लड़ते हैं। तो वो प्लीज अपने ये कन्वेंशन खत्म करें। जब आप खत्म करेंगे तो एक हफ्ते के बाद हो सकता है कि ये सारे चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा कन्वेंशन करते हैं जो जलसे में तब्दील हो रहा है तो खौफ, मुझे तो डर गया है कि इनको हार्ट अटैक ना हो जाए खौफ के मारे। अगर आप करते रहेंगे इस तरह का काम तो ये कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये हर तरीका करेंगे इलेक्शन को रोकने का। तो प्लीज आतंकवादियों कुछ दिनों के लिए सब्र करो ताकि कोई पक्का ऐलान हो इलेक्शन का, उसके बाद जो है देखा जाएगा। क्योंकि अभी तो दरख्वास्तें जा रही हैं कि इलेक्शन को रोको, इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, मंगा रही है, वो अदलिया भी मंगा रही है और वो भी मंगा रही है दरख्वास्तें भेजो, हम इन पे फैसले करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद बोलता है दरख्वास्तें मेरे पास ले आओ इलेक्शन के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ, मैं फैसला करूंगा। जिस तरह 2022 का एक केस अभी उसने फैसला सुनाया और कितने फैसले महफूज रखे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो जो अमर फारूक है वो इन फैसलों का करता क्या है महफूज रखकर। क्या इसके ऊपर वो कोई एग्जामिनेशन करता है या कोई चेक करता है या बच्चे निकालता है, मुझे समझ नहीं आती। इतने लंबे लंबे फैसले, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जिनका भरोसा अल्लाह पर है ना वो इन चीजों से नहीं डरते। ये छोटा सा कीड़ा है, इस जैसे कीड़े हजारों उसके खिलाफ खड़े होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन जो उसका हुक्म है वही होगा। ये तो एक कीड़े से भी छोटा है।
یہ خود کسی کے اور کے اشارے پر چل رہا ہے تو یہ کیا ہو کرے گا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کنونشن کرتے رہو گے تو یہ کبھی بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے. نواز شریف کو لانا، ہیرو بنانا، اب دیکھ لو نواز شریف کیسے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اس جگہ پر بھی جا رہا ہے جہاں پر وہ 15 سال تک دیکھا بھی نہیں، اور ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی کہ جو چلو وہ تو ان کا پیشہ ہے نا، زرداری کو باپ بنا لیا، چاچا بنا لیا، ماما بنا لیا، زرداری والوں نے ان کو بنا لیا. فضل الرحمان کیا بولتا تھا، انہوں یہ چیزیں چھوڑو، یہ سیاستدان کچھ اور ہے. گھسیٹنے والے پاؤں میں پڑ گئے، پاؤں میں پڑنے والے یعنی کہ ناسور کہنے والوں نے ناسور کو ہی گلے لگا لیا. یہ تو ان کی سیاست ہے، اس کو یہ کہتے ہیں سیاست. لیکن میں سمجھتا ہوں ڈرتی سیاست یعنی گندی سیاست. تو یہ تک انہوں نے کر لیا. چودھری شجاعت کے پاس گئے. ابھی تقریباً ہو سکتا ہے کہ 1 سال لگ جائے گا کہ چودھری شجاعت کی باتوں کو یعنی کہ سمجھنے میں نواز شریف کو تقریباً 1 سال لگ جائے گا. پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی کچھ باتوں کی. لیکن وہ ایک اتحاد یعنی کہ اب اس چیز پہ مجھے تو ہنسی آتی ہے، اس لیے میں ویڈیو بنانے میں بھی پریشان ہو رہا ہوں کہ ایسی باتیں سوچ کر کہ آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی. یہ کیسے لوگ ہیں؟ نواز شریف آنے سے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، ہم اکیلے لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم 2/3 اکثریت لیں گے. جب بعد نکلا، پہلے جلسے کے بعد ہی اندازہ ہو گیا، پھر تھوڑا سا انتظار کیا کہ شاید ہو سکتا ہے میرے آنے کے بعد کوئی ماحول چینج ہوا ہو. لیکن جب باہر نکلا تو اس کے بعد اس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ مجھے 2/3 اکثریت دلواؤ ورنہ تمہاری ویڈیوز یا میں انٹرنیشنل ابووں کو بول کر تمہارا محاسبہ کروں گا. تو یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اور دوسری سائڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو کچھ کر رہا ہے یا الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اس کے بعد یعنی کہ یہ کام ان کی ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں گی جب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی اولادیں یا یہ کیسے منہ دکھائیں گے پاکستانیوں کو. کیونکہ ہم زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہم رہیں نہ رہیں، لیکن میری یہ باتیں تو رہیں گی کہ ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، چلو کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے، اس سے پہلے والا بھی کوئی نہیں رہا ہے تو یہ پاکستان میں نہیں رہیں گے. لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا کہ پاکستانی دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو آنے والے نسل ہے، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں 10 سال 12 سال کے لڑکیوں کی یعنی کہ بچوں کی، تو وہ جب 8-10 سال بعد وہ جوان ہوں گے، ان کے منہ میں آواز ہوگی، وہ کسی بھی ملک میں جائیں گے، کام کے لیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کے حالات تو ٹھیک ہونے نہیں، وہ جائیں گے. تو آپ سوچو کہ اگر یہ ان کو ادھر نظر آ گئے، ان بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا. کیونکہ یہ تو پاکستان ہے، یہاں پر جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. لیکن ان ملکوں میں تو ایسی چیز نہیں چلتی. ان ملکوں میں جو خاص کر کے یورپ کے ملک ہے یا اس طرح کے ملک ہے، ان میں تو یہ نہیں چلتی یہ چیزیں. تو یہ چیزیں سوچ کر اپنے بچوں کے فیوچر کا آپ لوگ سوچیں. کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. اور نوجوان سمجھدار نوجوان ہیں، ان کی طرح جاہل ان پڑھ نہیں ہے. میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یعنی کہ وہ پرانا ایک کیس الیکشن کمیشن کی توہین والا، اب دیکھو کہ اس شخص کی بھی توہین ہوتی ہے کہ اس کو منشی کیوں کہا. او بھائی، منشی تو بہت بڑی چیز ہے جو تم کو انہوں نے کہا. تم کو تو کتا بولنا چاہیے تھا. تم ان لوگوں کا کتا ہو جو تمہارے کو لائے ہیں یا جو تمہارے کو اب ہڈی ڈال رہے ہیں. منشی تو بہت بڑی چیز ہے. اس طرح کے لوگ کتے ہوتے ہیں، پالتو کتے جو ہر وقت دو ملاتے رہتے ہیں، اس طرح دو ملاتے رہتے ہیں، اس طرح کے کتے ہوتے ہیں. تم نے جو کچھ کیا یا جو فیصلے کر رہے ہو یا جس طرح کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کر رہا ہے یا اس طرح کے کچھ اور جج کر رہے ہیں، کیا ان کو منشی سے توہین نظر آتی ہے؟ تو پھر جو لفظ میں نے تمہارے لیے بولا ہے ان کے لیے بھی وہی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں تم لوگ عزیز نہیں ہو. تم تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 5 سال یا 10 سال بعد ختم ہو جاؤ گے. پاکستان تو رہے گا. اور پاکستان کو اتنا تباہ کر کے جا رہے ہو کہ پاکستان کو بنانے میں آنے والی 2 نسلیں لگ جائیں گی. الیکشن تو کروانے پڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ ماحول چینج ہو رہا ہے، کیونکہ IMF نے قسط روک لی. ادھر حکومت نے فنڈ دینے سے انکار کیا الیکشن کمیشن کو، ادھر انہوں نے قسط روک لی. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وارننگ دی ہے. اب تو امریکہ میں بھی یہ ہے، دوسرے ملکوں میں بھی کہ آپ انتخابات کراؤ اور طریق انصاف بھی اور بلے کا نشان بھی ان کے پاس ہو. یہ چیزیں اب ان پہ وعدہ کی جا چکی ہیں. اب یہ الیکشن سے تو خیر پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کی کوشش یہی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، ان کی ملاقاتوں سے صاف ظاہر ہو گیا. اور خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے الیکشن ہو. کیونکہ دیکھو دھاندلی ہوتی ہے. دھاندلی ایک جگہ پہ آپ کریں گے، اس جگہ دھاندلی ہو سکتی ہے جہاں پر جو یعنی کہ ووٹوں کا تناسب یا دوسری پارٹی کا، یعنی جس طرح عمران خان اور نواز شریف ہے،
عمران خان کی 5,000 زیادہ ہے 10,000 زیادہ ہے مینج کر لیں گے. جہاں پر 60-70 ہزار کا یا 30,000 40,000 کا فرق ہو وہاں پر وہ کیا کریں گے؟ یہ چیز ان کو بھی بگانے پر مجبور کر رہی ہے, کیونکہ عمران خان کو اور کس طریقے سے تو وہ روک نہیں سکتے, انہوں نے ہر طریقہ استعمال کر کے دیکھ لیا, سختیاں کی, پانی گرتے ہوئے کمرے میں رکھا, کیڑے مکوڑے چھوڑے, ویڈیو بنوائی, یعنی کہ ٹھنڈی کی حالت میں بغیر کمبل وغیرہ اوپر چادر لپیٹنے کے دیا, کچھ نہیں دیا, کھانے کے لیے نہیں دیا, سونے نہیں دیا, ہر سختی کر کے دیکھ لی. وہ ایسا اللہ والا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے پاکستان سب سے افضل ہے, میری جان جاتی ہے تو جائے. یہی چیزیں ہیں جو عمران خان کو ان سب سے زیادہ عوام کی نظروں میں اوپر لے جا رہی ہیں. نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان, آپ یقین کرو کہ اس وقت آپ ان تینوں کو مکس کر کے نا ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو بھی جو سپورٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی, ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی مکس کر کے سب کو ایک سائیڈ میں کھڑا کر کے دوسری سائیڈ میں عمران خان کی تصویر لگاؤ, ایک سائیڈ میں ان کی لگاؤ, اور آپ پوچھ لو کہ آپ کس کے ساتھ ہو. یقین کرو کہ 90% لوگ اس وقت بھی یہی بولیں گے. حالانکہ ان سب میں سے ایک آدھا تو ایک تو کسی آدمی کا فیوریٹ ہوگا, چیف جسٹس ہوگا, ہائی کورٹ کا جسٹس ہوگا, یا کوئی جرنیل ہوگا, یا کوئی سیاستدان ہوگا. اس طرح کے لوگوں میں سے ایک تو ہوگا. تو زیادہ بننا چاہیے عمران خان سے, لیکن 90% لوگ اس طرح بھی عمران خان کے ساتھ ہی جائیں گے. اس سے زیادہ اور کہنے کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. اگلے ویلاگ تک انتظار کیجیے, انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.